مفتی صاحب 14 اگست منانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے. مذہبی تہوار کے لیے مذہب سے پرمیشن ضروری ہے. جب مذہبی تہوار نہیں ہے تو ہر چیز میں اصل اباحت ہے، نہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل اور نہ جائز ہونے. اس کی مثال ایسے لڈو کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ بھائی اگر کوئی حرام چیز اس میں نہیں ہے تو کیا ہے جائز؟ آپ کو لڈو کی الگ سے کوئی دلیل لے کر آؤ تو ایسا تو نہیں ہے بھائی. اس میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، حلال ہے. حرام ہونے کی جب تک دلیل نہیں ہوگی تو کیا سمجھا جائے گا حلال. اب اس پر ایک اشکال لوگ کرتے ہیں پھر تو برتھ ڈے منانا بھی جائز ہے، کیونکہ برتھ ڈے جو ہم مناتے ہیں وہ مذہبی رسم کے طور پہ نہیں مناتے. اس کو مولوی ناجائز اور بدعت کیوں کہتے ہیں؟ تو خوب سمجھ لو، ہم اس کو بدعت نہیں کہتے، ہم اس کو احمقانہ رسم کہتے ہیں جو مزاج شریعت کے خلاف ہے. کیونکہ مزاج شریعت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے آپ موت کا استحضار کرو، نہ کہ اس پہ خوشی مناؤ کہ میں اتنے دن زندہ رہ گیا. کیونکہ جو ماضی تھا نا وہ تو گزر گیا. ہمیشہ خوشی انسان کو فیوچر کی چیزوں پہ ہوتی ہے. ماضی، ایک آدمی نے کہا اگر اتنے دن میں زندہ رہ گیا اس پہ خوشی منانے میں کیا جا رہا ہے؟ اس پہ خوشی ہوتی نہیں ہے انسان کو. اب دیکھو ایک 99 سال کا ہو گیا تو 99 سال میں کیک کاٹ رہے، میں 99 کا ہو گیا، او بھائی صاحب تیرے اب 1 سال رہ گیا خالی. تو یہ اصل میں غم کا ٹائم ہے. تبھی ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ جب ہم سال کی تاریخ چینج کرتے ہیں نا تو قلم کانپ جاتا ہے ہمارا. تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ ڈرنے کا موقع ہے. دعائیں مانگے، استغفار کرے، اللہ میری زندگی کا ایک اور اسٹیپ ختم. ایسے جیسے کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے جا رہے ہو آپ اور ایک ایک سیڑھی اوپر چڑھا رہے ہو، جیسے جیسے ایک ایک سیڑھی کم ہوگی وہ کیک تھوڑی کاٹے گا، کہے گا لے بھائی اب 2 اسٹیپ رہ گئے، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ پھندا. تو یہ بے وقوفوں کی رسم ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے، نہ بدعت کہہ رہے ہیں، احمقانہ کام ہے اور اللہ احمقانہ کاموں سے خوش نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی 1 دن کم ہو گیا زندگی میں آپ کیک کاٹ رہے ہو؟ یار ماشاءاللہ میں 70 سال کا ہو گیا، میں 80 کا ہو گیا. او بھائی صاحب جنازے کا اعلان کیا ہو رہا ہے؟ پٹا تیار ہو رہا ہے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں چلو بھائی، قبر بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ جگہ کس کے لیے ہے؟ فلاں صاحب کے لیے. تو تبھی پھر اگلی سالگرہ سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے ان کا، کیونکہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ یہ تیری آخری تھی اور تو کیا کر رہا تھا. ہاں کوئی فرشتہ آ کے کہہ دے نا تیری زندگی میں 1 سال ہم نے اور ایڈ کر دیا ہے، پھر آپ کیک کھائیں، برگر کھائیں، پیزے کھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو گورے تو کر رہے ہیں، گورے تو کہتے ہیں بس ان کو تو بیچارے خوش ہوتے نہیں ہے نا، خوشی مناتے ہیں وہ. ہم تو چاہتے ہیں خوش ہوں، جس بات پہ ہوں تو پھر ہم اس پہ خوش ہوں گے. عید کے دن ہم خوشی مناتے نہیں، ہوتے ہیں بھائی، کیونکہ رمضان گزرا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چھٹی ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو آٹومیٹکلی خوشی ہو رہی ہے. اللہ نے اسی ہونے والی خوشی کو منانے کا حکم دے دیا. بقرعید میں ہم خوش ہوتے ہیں یار، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی مل رہی ہے، گوشت بھی مل رہا ہے اور گوشت اللہ کی طرف منسوب ہے، خوشی ہوتی ہے، اسی خوشی کو ہم مناتے ہیں. سالگرہ پہ خدا کی قسم کسی کو بھی خوشی نہیں ہوتی، ایویں تکلف کر کے منا رہا ہوتا ہے. ورنہ اس سے کیا کہ آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، ہو گئے تھے نا، یا تو اب پیدا ہو رہے ہوتے آپ، پھر آپ خوشی. تبھی جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ پھر اللہ کہتے ہیں خوشی مناؤ، پیدا ہو گیا، بکرے کاٹو، خوشی مناؤ. تو اللہ میاں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہاں خوشی منانی ہے، کہاں خوشی نہیں منانی، کون سی احمقانہ خوشی ہے. تو 14 اگست احمقانہ خوشی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں. استحضار ہو جاتا ہے کہ اس دن ہم نے ملک کیوں لیا تھا، اس بہانے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم 2 قومی نظریے کے تحت الگ ہوئے تھے، اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، اب ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو وہ کوئی بھی دن متعین کیا جا سکتا ہے اس کام کے لیے. تو اگر وہ والا دن متعین کر دیا جس دن آزادی ملی تھی تو اچھی بات ہے، لوگوں کی ایک استحضار ہو جاتا ہے. سالگرہ میں یہ معنی نہیں پایا جاتا. اور عید میلاد النبی میں تو اس لیے کہ وہ تو مذہبی رسم ہے، مذہب میں آپ کو ایڈیشن کی اجازت نہیں. جیسے آپ لڈو کھاؤ، منع نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں چاہیے کہ لڈو کھانا اسلام میں جائز ہے. لیکن لڈو کو اگر مذہب کا لڈو سمجھ کے کھاؤ گے کہ لڈو کھانے سے مجھے ثواب ملے گا، او بھائی پھر لڈو کی فضیلت پر جب تک حدیث نہیں ہوگی اس وقت تک لڈو کھانے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا. پھر یہ آپ ایڈیشن، یہ ایڈ کر رہے ہو آپ اسلام میں اپنی طرف سے چیزیں. آپ کھاؤ، اپنی مرضی پہ کھاؤ، پھر آپ شوگر کے مریض ہو گئے تو اسلام کو نہیں کچھ کہنا.